خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلام میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اگر آپ کلام پاک کا مطالعہ کریں گے تو پائیں گے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 275، سورہ عمران آیت نمبر 131 اور سورہ نساء آیت نمبر 161، اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کسی جگہ پر فرمایا گیا کہ سود لینا ظلم ہے، ظلم قرار دیا گیا سود کا پیسہ لینے کو۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ سود کا پیسہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرمایا اور صدقات میں برکت عطا فرمایا، اور ایک جگہ فرمایا جو لوگ سود کو بیع کے مثل سمجھتے، خرید و فروخت کے مثل سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ تو سود کی مذمت فرمائی گئی کلام پاک میں، اور ایک جگہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اپنا سود کا مال بڑا چڑھا کر لیتے ہیں، ایسے لوگ سخت ترین گنہگار ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ تو سود کو کلام پاک میں متعدد جگہ پر کئی آیتوں میں حرام قرار دیا گیا، اور لوگوں کو سختی کے ساتھ منع کیا گیا کہ اس سے باز رہے، اس سے دور رہے، یہ کام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی کاروبار کرنے والوں سے متعلق سخت وعیدیں فرمائیں اور لوگوں کو اس سے روکا گیا۔ اچھا، لوگ معاشرے کے اندر، مسلم سماج کے اندر بسا اوقات لوگ اپنی عقلوں کو دوڑاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ آخر پرابلم کیا ہے، ہم اپنا پیسہ دے کر تھوڑا سا بڑھا کر لے رہے، اس میں حرج کیا ہے؟ بزنس ہم کرتے ہیں تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے، تجارت ہم کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھے ہمیشہ، سب سے پہلے اگر جس چیز کو شریعت اسلام نے حرام قرار دیا ہے، قرآن و حدیث سے صراحتاً جو چیز حرام ہے، ہمیں اپنی عقل کو اس پر نہیں دوڑانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کیوں حرام ہے، اس لیے کہ ہماری عقل ناقص ہے، ہم اتنا علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کی حکمت کو سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس کو حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ جب کم عقل ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں سمجھ پاتا ہے، تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو ہم مکمل طور پر سمجھ سکے، ہماری عقلوں میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو نمبر ایک چیز یہ ذہن میں رکھے، کبھی بھی جو چیز حرام قرار دی گئی ہے قرآن و حدیث سے، ہمیں اس کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور دوسری بات، جو علماء کرام علم رکھتے ہیں انہوں نے حکمتیں بھی بیان فرمائی ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے سود کو کیوں حرام قرار دیا ہے، کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو، بزنس کو حلال قرار دیا، بلکہ اس میں برکتوں کا ذکر فرمایا۔ سماعت کریں ان ریزنز کو اور غور کریں کہ آج معاشرے کے اندر یہی ریزن، یہی سبب پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو سود کی حرمت کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ امیروں کو امیر کرتا ہے اور غریبوں کو غریب رکھتا ہے۔ جو سود پر کاروبار کرتے ہیں، پیسہ صرف چند لوگوں کے پاس جاتا ہے اور بیچارہ غریب ہمیشہ غریب رہتا ہے، اس لیے کہ وہ 100 روپے کماتا ہے تو اس میں سے 50 روپے اس کو لے جا کر دے دیتا ہے، اور 50 روپے سے وہ بڑی مشکل سے اپنا گزر و بسر کرتا ہے، اور وہ ہمیشہ غریب ہی رہ جاتا ہے گا۔ یہ ریزن ہے ایک اس کے پیچھے۔ اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے، اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا ہے کہ دولت صرف چند لوگوں کے پاس رہے، پاور صرف چند لوگوں کے پاس رہے، بلکہ اسلام نے اس کو فروغ دیا ہے کہ ہر انسان دولت کمائے اور اپنی اچھی زندگی گزارے۔ دوسرا ریزن فرماتے ہیں یہ لالچ کو بڑھاتا ہے۔ یقیناً جو لوگ سود پر پیسہ چڑھانے لگ جاتے ہیں، دینے لگ جاتے ہیں، وہ لالچی ہو جاتے ہیں، وہ کنجوس بھی ہو جاتے ہیں۔ ان کو ہمیشہ یہ غرض ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اگر 100 روپے بھی دے تو اس سے یہ کہے کہ بھیا تو واپس 110 کرے گا ہمیں۔ لالچی ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور ان کے دلوں سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ریزن ہے گا۔ آپ خود غور کریں، جو لوگ سود پر پیسہ چڑھاتے ہیں وہ کسی کے ہمدرد خیرخواہ نہیں ہوتے، وہ لالچی ہوتے ہیں بڑے، وہ کسی کے لیے دل میں نرمی نہیں رکھتے ہیں، ان کو ہر جگہ صرف پیسہ نظر آتا ہے۔ وہ کوئی پریشان حال ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مر رہا ہے، اگر وہ پیسے لینے آ گیا تو وہ پہلے ایگریمنٹ کریں گے، بھئی تو پہلے اتنے ہمیں دے گا۔ ہمدردی کا جذبہ ختم کر دیتا ہے سودی کاروبار، دلوں کو مردہ کر دیتا ہے۔ چوتھا ریزن آپ اگر غور کریں گے تو پائیں گے کہ یہ بربادی کی اور لے کر جاتا ہے۔ جو لوگ چھوٹے ویپاری ہوتے ہیں، اس کے آپ دیکھیں گے سوسائٹی میں وہ لوگ اکثر برباد ہو جاتے ہیں۔
کسی کو 1,00,000 روپے دیے, کسی کو 2,00,000 روپے دیے. اب وہ جس کو دے رہے وہ آلریڈی برباد ہی ہوتا ہے, وہ تو شخص ڈوب گیا ہے کہیں نہ کہیں, جبھی تو آپ کے پاس پیسے لینے کے لیے آیا ہے, اور آپ اس سے یہ امید کیسے رکھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بڑا چڑھا کر دے گے گا. تو یہی ہوتا ہے اکثر, وہ کچھ دن دے پاتا ہے, بعد میں ہاتھ اونچے کر دیتا ہے اور کہتا ہے میرا تو سارا پیسہ ڈوب گیا. تو یہ لینے والا بھی ہلاک ہوا اور دینے والا بھی برباد ہو جاتا ہے. آپ کو ایسی کئی مثالیں آپ کے ارد گرد ہی نظر آ جائے گی. اس میں برکت نہیں ہوتی ہے, باقی یقیناً برکت نہیں ہوتی ہے, سکون بھی نہیں ہوتا ہے, چین و اطمینان بھی نہیں ہوتا ہے. جس نے پیسے کسی کو دیے وہ اس کو ڈھونڈتا رہتا ہے کہ مہینہ ہو گیا دے واپس, مہینہ ہو گیا دے واپس, فون لگا رہا ہے, گھر جا رہا ہے, دکان جا رہا ہے. اور جس نے لیے اس کے پاس نہیں ہوتا ہے تو سم ٹائم اس کا گھر, دکان, مکان سب بک جاتا ہے. تو سودی کاروبار یقیناً انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے, ہلاکت کی طرف لے کر جاتا ہے گا. نظام چند لوگوں کے پاس رہ جاتا ہے صرف, جن کے پاس جو بڑے ویپاری ہوتے ہیں, جن کے پاس بہت پیسہ آ جاتا ہے, تو نظام ان کے ارد گرد گھومتا ہے. وہ پرشاسن کو بھی نہ چاہتے ہیں, وہ پولیس کو بھی نہ چاہتے ہیں, وہ جیسا چاہتے ہیں معاشرے میں کرتے ہیں. اور ایک ریزن اور آپ پائیں گے کہ یہ خودکشی کا سبب بنتا ہے. جب انسان مایوس ہو جاتا ہے ہر طرح سے, تو اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بنتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے اور اپنی جان کو برباد کر دیتا ہے, ہلاک کر دیتا ہے, جو کہ اسلام کے اندر خود حرام قرار دی گئی ہے. کمزور ہوتے ہیں وہ لوگ ایسا کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے. آپ اس سال کی رپورٹ پڑھیں کہ ہندوستان میں کتنے لوگوں نے سوسائڈ کی ہے, آپ حیرت کریں گے اس چیز کو پڑھ کر. اور یہ چند ریزن ہیں جو ذکر کیے گئے کہ یہ ریزن اس کے پیچھے آپ کو یقیناً ملیں گے ان لوگوں کے اندر جو سودی کاروبار کرتے ہیں. تو جب نہ دنیا میں اس کا فائدہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے. شریعت اسلام میں جو چیز حرام کر دی گئی ہے, قرار دی گئی ہے, تو مسلمان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے, ایسی باتوں سے خود کو روکے. کاروبار کرے, آپ کے پاس اگر پیسہ ہے تو آپ اپنے بزنس کو بڑھائیں, تجارت کرے. اللہ تعالیٰ نے بہت برکت عطا فرمائی اس کے اندر. جتنا آپ اسے 2-4% بڑھا کر لے رہے, اتنا بزنس میں انویسٹ کر کے آپ 10 سے 20 بلکہ کئی گنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان فرامین پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے. اب تک اگر کسی نے سودی پیسہ لیا ہے تو اس کو بغیر ثواب کی نیت سے دے کسی کو, اور کسی کو ادھار دے رکھا ہے تو اس سے اب بڑا چڑھا کر پیسہ نہ لے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, جو اب تک کھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑائے, اور صدقہ کرے پیسے, اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. استغفر اللہ لی ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے. اس نے ہمیں علم عطا کر دیا اور جاہلوں کو مال دیا. مال سے علم افضل ہے, اس لیے علم حاصل کرنا یہ زندگی کی خوبصورتی ہے. اور ہم تو جس دین سے تعلق رکھتے ہیں اس دین کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے.